إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلامی ساتھیوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و عظمت بیان ہو جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق و پالنہار ہے، اور جس نے ہمیں ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر. ذی القعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور عنقریب یہ مہینہ ختم ہوگا. ذی الحجہ کا وہ مہینہ شروع ہوگا
کہ جس کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور یہ فضائل ہر آنے والے سال بار بار کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ یاد دہانی کے غرض سے، تذکیر اور نصیحت کے غرض سے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے، ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ ان 10 دنوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جیسے کسی بڑے سے شاپنگ مال میں جب کوئی آفر آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لوگوں میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، خریدیں اس چیز کو، فائدہ اٹھائیں. ایسے ہی جب عشرہ ذی الحجہ آتا ہے تو بار بار یہ تذکیر اور نصیحت کی جاتی ہے کہ آخر اس کے فضائل کیا ہیں، اس میں کون کون سی عبادتیں کی جاتی ہیں، پھر ان عبادتوں کا اجر کتنا ملے گا. یہ تمام چیزیں بیان اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس کی اہمیت و افادیت کو ہم اور آپ سمجھ سکیں. اللہ رب العالمین جو ہے کائنات کا مالک ہے، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کی فضیلت اور برتری بیان فرماتا ہے. جس کی اہمیت کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور جس چیز کی اہمیت کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں والعشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے باقاعدہ، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے گویا کہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی افادیت اور زیادہ دگنا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ العنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ میرے وہ بندے جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں ہدایت اور سیدھا راستہ ہم دکھا دیتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ بتا دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بندے نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے. تو عشرہ ذی الحجہ جو ہے، یہ جو 10 ایام ہیں، یہ دنیا کے سب سے عظیم دن ہیں. یہ بات ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. سال کے جتنے بھی ایام ہیں، ان تمام ایام میں عشرہ ذی الحجہ سب سے عظیم ایام ہے. 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام عشر ذی الحجہ افضل ایام الدنیا، یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں دنیا کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، سب سے افضل دن ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک. پوچھا گیا اللہ کے رسول قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی کیا اس سے بڑا عمل نہیں ہے؟ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کہا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے. الا رجل نفر وجهه بالتراب، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اس کی جان بھی چلی جائے، جو کچھ وہ لے کر کے گیا ہے سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے کر آئے، تو وہ آدمی فضیلت میں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو 10 ایام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے عظیم ہے، بڑے عظیم ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سارے دن ہیں، رمضان کے ایام ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، جمعہ کا دن ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے؟ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 میں یہ بات نقل کی ہے انہوں نے، والذی یظہر ان السبب
فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی، فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے فضائل کا جو سبب ہے، فضیلت کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے ساری عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے، یا کثرت کے ساتھ عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع کیا گیا ہے۔ وہی الصلاۃ والصدقۃ والحج والصیام، وہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا، اسی لیے اس کی فضیلت برتر ہے، فضیلت زیادہ ہے۔ علامہ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 ایسے عشرے تھے، پہلے رمضان کا عشرہ اور دوسرا عشرے ذی الحجہ اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ، کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اس کی افادیت کا خیال رکھتے تھے اور خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ عشرے ذی الحجہ فضیلت کے اعتبار سے اتنا زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے وقوف عرفہ، جو حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے، اسی 10 دن کے اندر آتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین میدان عرفات میں موجود تمام حاجیوں کے لیے مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا اعلان فرماتا ہے۔ یہی وہ دن ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو اس ایک دن کی فضیلت بھی کافی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم دن بنایا ہے میرے بھائی کو، یہی وہ 10 دن ہے، یہی وہ عشرے ذی الحجہ ہے کہ جس میں قربانی ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کا جو دن ہے، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے عظیم دن ہے، اس سے عظیم دن کوئی نہیں ہے۔ عشرے ذی الحجہ یہ تمام ایام سے بہتر، لیکن قربانی کا جو دن ہے وہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعظم ایام الدنیا عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب سے عظیم دن، دنیا کے سب سے افضل ایام میں سے جو سب سے افضل ایام یا یوم اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، عظیم ہیں، وہ قربانی کا دن ہے اور منی میں قیام کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ قربانی، یہ اللہ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی کا دن جس دن تمام جو ہے مسلمان اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کی جو مشروع اللہ نے قرار دیا ہے قربانی پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں یہ عہد و پیمان کرتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ صرف جانور ذبح نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات پر ہم چھری چلاتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔ صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ قربانی دی جاتی ہے کہ اے اللہ، اگر ہماری اس زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ جان کی قربانی دینی پڑی، کبھی ایسا وقت آیا کہ جان تیرے راستے میں لٹانی پڑی، کبھی ایسا وقت آیا کہ مال و اولاد کو قربان کرنا پڑا، تو اے اللہ بے جھجک بلا چوچرا میں اپنے تمام پسندیدہ چیزوں کو تیرے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، اگر آپ بہت پہلے لا کر کے اپنے گھروں میں جانور پال لیتے ہو تو معصوم بچے جو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس دن قربانی ہوتی ہے وہ معصوم بچے روتے ہیں۔ گھروں کے افراد، اکثر افراد کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس جانور کے ساتھ ان کی ایک انسیت اور محبت بڑھ جاتی ہے، وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے، وہ قربان کرنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ چھوٹی سی چیز ہے، جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ عشرے ذی الحجہ میں بہت سارے ایسے مستحب اعمال ہیں جن کو انجام دیا جاتا ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے تاکہ عشر ذی الحجہ کے جو ایام ہیں اس کی فضیلت سے اور اس کے افادیت جو ہے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان 10 ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں. پہلی چیز یہ جان لیں کہ حج اور عمرے کی جو ادائیگی ہے عشر ذی الحجہ میں کی جاتی ہے. حج یا عمرے کی ادائیگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرے سے لے کر کے دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان جو گناہ ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں یا ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ رکھا ہے. اگر آپ کو عمرے کی توفیق مل گئی, آپ کو حج کی توفیق مل گئی, اور حج مبرور جس میں نہ فسق و فجور ہو, نہ جماع ہو, نہ تمام قسم کی لغویات ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, منع کیا ہے, ان تمام چیزوں سے آدمی پرہیز کر لے, اجتناب کر لے, صاف و شفاف ہو کر کے اللہ کے لیے حج کرے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سبحان اللہ. یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جیسے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی حج کرنے والے حاجی کے اوپر سے سارے گناہوں کو, ساری خطاؤں کو, ساری جو ہے برائیوں کو جو اس نے کیا تھا اللہ مٹا دیتا ہے, ختم فرما دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے میرے بھائیوں. لیکن یہاں رک کر کے ایک بات یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. بعض لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ جب حج کرنے جا رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں, اعزاء و اقارب میں ملاقات کر کے لوگوں سے معافی تلافی کر لینا چاہیے. معافی تلافی اس لیے کہ بھئی حقوق کی ادائیگی کا معاملہ, وہ حقوق ادا کر لے کے جاؤ, کیونکہ اللہ کا وہ حق ہے ادا کرنے تو جا رہے ہو, بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا یہ کافی نہیں ہوگا. بندوں کے اوپر اگر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین کا حق ادا کر کے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ بندہ خود معاف نہ فرما دے. لہٰذا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی خطا ہوئی ہے, کسی سے معاملات میں, لین دین میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, اس کے حقوق کو ادا کرو, اس کے بعد حج کے سفر پر روانہ ہو. کیونکہ کوئی پتہ نہیں, کئی لوگ جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, کئی لوگ وہاں جانے کے بعد حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی کا کوئی پتہ نہیں, زندگی موت کی کوئی خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کا وقت مکمل لکھ دیا ہے کہ اب یہ وقت ختم ہو گیا, زندگی تمام ہو گئی, اس کے بعد ایک پل کی بھی مہلت انسان کے پاس نہیں ہوتی. ابھی اس سال کئی ایک حادثات سننے میں آئے کہ بس سے کئی حاجی جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. ممبئی میں کئی لوگ, خاندان کے 5-5, 6-6 افراد انتقال کر گئے, زخمی ہے, کپڑا خون سے لثبت ہے, خون میں شرابور ہے, اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے کہ جس بھی گھر کے افراد ہوں وہ لوگ رابطہ کریں کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں انسان کو اپنے سفر میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات, بہت سارے لوگ حج کے سفر پر نکلتے ہیں, باقاعدہ تاج پوشی ہو رہی ہے, گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں, اور ایسے معاملات کی جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں, ثابت جو ہے ہمیں وہ کرنا ہے, معاملات کو رفع دفع کرنا ہے. گلے میں ہار ڈال لینے سے, پیچھے ایک مجمع اور جم غفیر لے جانے سے اللہ کے یہاں حج قبول نہیں ہونے والا. حج قبول اس وقت ہوگا جب دل کے اندر خلوص ہوگا, للہیت ہوگی. یہ دل میں ارادہ نہیں کہ جب واپس آئیں تو لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کر کے بلائیں, ہمارے نام کے آگے حاجی صاحب لگ جانا چاہیے. یہ نیت ہے تو یہ بدنیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرمایا کرتا. عبادت اللہ کے, اللہ بہت غیرت مند ہے, اللہ بہت باغیرت ہے. اللہ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جس عبادت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہوگی, کسی اور کو دکھاوا ذرہ برابر بھی مقصود ہوگا, اللہ تعالیٰ اس عبادت کو منہ پہ مار دے گا. لے جا اپنی عبادت کو, لے جا اپنی نمازوں کو, لے جا اپنے حج اور عمرے کو. نہیں چاہیے مجھے تمہارا حج اور عمرہ, قبول نہیں ہے ہمارے ہاں. اللہ تعالیٰ رد کر دے گا اور ریجیکٹ کر دے گا, وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والا ہے. دوسری چیز میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے.
कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा, अल्लाह के रसूल 9 ज़िलहिज्जा को बराबर 9 ज़िलहिज्जा तक रोजे का एहतमाम किया करते थे। अगर आपको तौफीक ना मिले, चंद अय्याम अगर आप रोजा रख सकते हैं, चंद अय्याम ही रोजा रखें, क्योंकि इन दिनों में जो इबादत का सवाब है आम दिनों में बढ़ जाता है, आम दिनों के एतबार से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इन दिनों में अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे, हमें भी रोजा कसरत से रखना चाहिए। इन दिनों में नमाजों का एहतमाम भी होना चाहिए और इस दिन अरफे के रोजा का एहतमाम होना चाहिए। अशरे दिलहिज्जा में जो अरफा का रोजा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल माज़िया वल्लती बअदह। अल्लाह के नबी ने फरमाया अशरे दिलहिज्जा में अरफा का रोजा जो होता है, ये अरफा के एक दिन का रोजा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह की मग़फ़िरत हो जाती है, आइंदा 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत सिर्फ एक रोजा रखने से। इंसान एक रोजा नहीं रख सकता, एक रोजे का एहतमाम नहीं कर सकता, कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुज़िश्ता 1 साल आइंदा 1 साल अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। सगीरा गुनाह माफ होते हैं, जो कबीरा गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, अल्लाह से माफी मांगने पर माफ होते हैं। ये बात यहां नोट के तौर पर अपने जहन में हमें बिठा लेना चाहिए। इसी तरीके से अशरे दिलहिज्जा में कसरत के साथ हमें नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। आम दिनों में नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती, फर्द में 2-3 रकातें तर्क हो जाती हैं, लेकिन अशरे दिलहिज्जा में कम से कम इस अशरे में ये दिल के अंदर एहसास पैदा कर लें कि इंशाअल्लाह किसी भी नमाज में, चाहे जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, कोई भी नमाज हो, इंशाअल्लाह किसी भी रकात में मैं मसबूक नहीं रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। पाबंदी फर्ज की हो और इसी के साथ सुन्नत की भी पाबंदी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज हो चाहे रोजा हो, अशरे दिलहिज्जा में जो अदा किए जाएंगे अल्लाह उसका सवाब बढ़ा करके देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। इसके अलावा अय्याम अशरे दिलहिज्जा में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र हमें करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र जबान पर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 ऐसे जिक्र हैं, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान, 2 कलमे ऐसे हैं जबान पर बड़े हल्के हैं, हबीबतानी इलर रहमान, रहमान के नजदीक बड़े महबूब हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करना कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तमलआनी मा बैन समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगहें हैं अल्लाह ताला अजर व सवाब से उसको भर देता है। इतना बड़ा अजर व सवाब। जबान तर होनी चाहिए अल्लाह के जिक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह का जिक्र मुस्तकिल करते रहना चाहिए। अशरे दिलहिज्जा में इसका भी ख्याल रखें। इसके अलावा अशरे दिलहिज्जा में जो चीज करने की है, कसरत से हम सदका करें, सदका तो खैरात करें। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं सदका करेंगे, किसी को, किसी जरूरतमंद को अपना माल दे देंगे, माल कम हो जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, ये हमारे ज़हन और दिमाग की बहुत बड़ी कमजोरी है, हमारे अकीदे की बड़ी कमजोरी है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ईमान वालो, तुम अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी काम की नहीं रहेगी, तुम्हारी तिजारत तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, तुम्हारा माल ये तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। यानी दुनिया में रहते हुए अल्लाह के रास्ते में अगर हमने माल खर्च किया, हमने सदका किया, तो यही माल हमें अल्लाह के यहाँ फायदा पहुंचाएगा। और अल्लाह के नबी एक दूसरी जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, ओ लोगो अल्लाह के रास्ते में सदका किया करो, सदका करने से तुम्हारा माल ये कम नहीं होता है।
صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی حادثہ انسان کی زندگی میں آنے والا ہے، کوئی تکلیف اور بڑی پریشانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ٹال دے، دور فرما دے، گویا کہ انسان کا مال بچ گیا۔ انسان سمجھتا نہیں اتنا خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، وہی حادثہ جب زندگی میں آتا ہے اس سے دگنا دینا پڑتا ہے، اس سے دگنا لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ صدقہ تم اللہ کے راستے میں کرو گے، صدقہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا، صدقہ تمہارا مال نہیں لے گا، اللہ واپس لوٹاتا ہے، اسی زندگی میں دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، بشرط یہ ہے کہ دل میں وہ عقیدہ وہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی عشرے میں قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی یہ بڑی عظیم عبادت ہے، قربانی کے مسائل سیکھنا ضروری بھی ہے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اور جن جانوروں میں کیا، ان جانوروں کا بھی اہتمام اور خیال رکھ کر کے کرنا ہے۔ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، لہٰذا منمانی نہیں کہ فلاں جانور میں بھی قربانی ہو جائے گی، فلاں میں بھی ہو جائے گی، نہیں، عبادت میں اصل حرمت ہے، یعنی جو چیزیں ثابت ہیں اور جتنی ثابت ہیں ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے۔ اس میں ذرہ برابر اگر ہم زیادتی کریں گے، اپنی طرف سے کچھ ایڈ کریں گے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں گے، کچھ کمی بیشی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو فلاں جانور میں قربانی ہو جائے گی، بھینس کی بھی قربانی ہو جائے گی، فلاں کی قربانی ہو جائے گی، یہ مسئلے بہت زیادہ عوام کے درمیان مشہور ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بحث و مباحثے ہوتے ہیں، فلاں جانور میں قربانی ہو جائے گی، فلاں میں نہیں ہوگی۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جانوروں کی تشخیص فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بہیمۃ الانعام کہا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ فرماتا ہے ہر امت کے اوپر ہم نے قربانی کو فرض کیا تھا، لازم قرار دیا تھا، تاکہ بہیمۃ الانعام پر تم اللہ تعالیٰ کا نام لو، تم اللہ کے نام سے انہیں ذبح کرو۔ بہیمۃ الانعام گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، دمبا، یہ تمام جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کریں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کی للہیت کو دیکھتا ہے۔ ہمارا جانور 1.5 لاکھ روپے کا ہے، ہمارا جانور 2 لاکھ روپے کا ہے، ہم نے اتنے بڑے جانور کی قربانی کی، بڑا اور چھوٹا جانور اللہ نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ بڑے سے بڑا جانور ہم لے آئیں، تندرست جانور ہو، بڑا خوبصورت ہو، لیکن دل میں خلوص للہیت ہی نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے اس عبادت کا۔ کچھ اہم مسئلے ہیں قربانی کے تعلق سے۔ پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ جب ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو شخص بھی ارادہ رکھے وہ عشرے ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ شروع ہونے کے بعد اگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلا تأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، تو نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ یہاں نوٹ میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ گھر کا ایک فرد جو بڑا ہے، گارجین ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، گھر کے تمام افراد کو اس کا پابند بنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بچوں کے ناخن کاٹ لو کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کے بال کاٹ لو کوئی مسئلہ نہیں، گھر کے تمام افراد کو پابند کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ضروری ہے، یعنی گویا کہ ایک گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب قربانی کا ارادہ ہم نے رکھ لیا تو بال اور ناخن ہمیں نہیں تراشنا ہے، اس سے گریز کرنا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی اپنے بال نہیں کاٹتا ہے، اپنے ناخن نہیں کاٹتا ہے، اس فرمان کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا ثواب اس کو بھی ملے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پابندی کی اس نے۔ دوسرا مسئلہ کہ قربانی کا جانور جو ہے کون کون سے جانور ہونا چاہیے، ابھی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں بہیمۃ الانعام کا تذکرہ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام میں گائے،
اونٹ، بھیڑ، دمبا، یہ تمام جانور ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی میں پیش نہیں کیا جائے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھینس کی بھی قربانی ہو جائے گی کیونکہ وہ گائے کی ہی جنس ہے، کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائے کی جنس سے ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے، میں اس مسئلے میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا، صرف اسی مسئلے پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ گائے اور بھینس کا جو مسئلہ ہے، یاد رکھیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. گائے پانی سے دور بھاگتی ہے، بھینس کو پانی پسند ہے. گائے اور بھینس کے دودھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ گائے کا دودھ لے لیں، بھینس کا دودھ لے لیں، دونوں میں فرق ملے گا آپ کو، ایک جیسا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور کی رہنمائی فرمائی، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ صرف یہی 4 جانور ہی، 4 قسم کے جانور ہی کفایت کریں گے، یعنی اس کا میل اور فیمیل دونوں چل جائے گا. تیسری بات یاد رکھیں کہ جو جاموس کا مسئلہ ہے، بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں وہی کرنا ہے. ورنہ ایک آدمی آئے اور کہے کہ بھائی گھوڑے کی بھی قربانی ہو جائے گی، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے منع کرنے کے لیے؟ گھوڑے کی بھی قربانی ہو جائے گی کیونکہ گھوڑا بھی بھینس کی جنس سے، کوئی بول دے کیا کریں گے آپ؟ عبادت کے معاملات میں دماغ نہیں چلانا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ثابت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اگر نبی نے حکم دیا ہے من وعن قبول کر لو، نبی نے حکم نہیں دیا ہے اس سے گریز کرو اور ایسے جانور کی قربانی پیش کرو جس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کتنے بہترین بات ہے. آپ سے کہا جائے بھائی ٹرین کا ٹکٹ لینا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ لینا ہے، اب ٹرین کا ٹکٹ لینے میں آپ کو کنفرم سیٹ چاہیے یا ویٹنگ والا چاہیے، آپ کون سا لیں گے؟ ظاہر ہے کہ کنفرم آپ کو چاہیے. اب بھینس والا جو مسئلہ ہے وہ کنفرم نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا یہ جہالت ہوگی، اور جو کنفرم ہے اس کے پیچھے جانا یہ دانش مندی ہوگی. اور یہ ایک مومن کی جو ہے پہچان ہے کہ مومن ہمیشہ عقل مندی سے کام لیتا ہے، ایسی چیزوں میں نہیں پڑتا جس میں اختلاف ہو اور جس کے قبول ہونے میں شک و شبہ ہو. آخری بات، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ یا دمبے میں گنجائش رکھی ہے، بھیڑ یا دمبے میں، کہ اگر وہ دانتا نہ ہو تو 1 سال ہونا کافی ہے، اگر وہ 2 دانتا نہ ہو تو 1 سال کا ہونا کافی ہے. باقی اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کا 2 دانتا ہونا بھی ضروری ہے. ابھی اگر آپ نے جانور نہیں خریدا ہے تو آپ دیکھ کر کے خریدیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جانور دانتا ہے یا نہیں دانتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کا عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے جانور ہیں کہ اگر اس کے اندر 4 کمیاں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے. العوراء، ایسا بھیگا جانور جس کا بھیگا پن ظاہر ہو، ایسا جانور، والمریض بین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لگڑا جانور جس کا لگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا جانور جو انتہائی لاغر ہو، کمزور ہو. آدمی سوچتا بھی کم پیسوں کا مل رہا ہے خرید لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رب العالمین ایسا جانور قبول فرماتا ہے جو تندرست ہو، موٹا تازہ ہو، کھلایا پلایا ہوا ہو. اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جانور ہم خرید کر کے لاتے ہیں، ہم دیکھ بھال تو نہیں کر سکتے، کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، بھائی 10 دن 15 دن دیکھتے رہنا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بار بار آپ جا کر کے دیکھیں، خبرگیری کریں، کیونکہ عبادت آپ کو کرنا ہے، وہ عبادت آپ کو نبھانا ہے. وہ جانور 15 دن تک رکھے ہوا ہے اپنے پاس، پتہ نہیں کھانا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، چارہ ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 15 دن کے بعد خبر لیا تو ہڈیاں باہر آ چکی ہیں، جانور لاغر کمزور ہو چکا ہے. اب اس کے بعد پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے، جانور اتنا دبلا پتلا تو نہیں تھا جب میں نے خریدا تھا؟ جواب کیا ملتا؟ نہیں، میں تو برابر کھلا رہا تھا، مجھے کیا معلوم. یہ بات آپ یاد رکھیں، ذمہ داری آپ کی ہے، جانور آپ نے خریدا ہے، قربانی آپ کو کرنی ہے، خبرگیری بھی آپ کو کرنی ہے. اتنے مصروف زندگی میں نہیں ہونا کہ ہم نے لایا دوسرے کے سر پہ ڈال دیا، اب اس کے بعد جب قربانی کا دن آیا تو جانور کو لا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں رہا کہ بھئی جانور کمزور ہے، لاغر ہے، اس کو موٹا تازہ کرنا ہے، اچھے سے اچھا کھلانا ہے، کھلانے میں کوئی کمی نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وقت کیا ہو، قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے.
عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی نماز سے پہلے کی فہو شاۃ لحم، وہ قربانی کا گوشت نہیں بکری کا گوشت ہے. اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی، نماز کی ادائیگی کے بعد کی، تو گویا کہ وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، لہذا نماز کے بعد قربانی ہے. اچھا اگر کوئی بھول کر کے پہلے کر لے، بھول کر کے بھی اگر کسی نے پہلے کر لیا تو بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو، انہوں نے ایک جانور پال رکھا تھا قربانی کے لیے، اور وہ قربانی آ کر کے جلدی انہوں نے ذبح کر دی، نماز ابھی ادا نہیں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول میں نے ذبح کر لیا، نماز ابھی نہیں پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو ایک جانور کا گوشت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس تو کوئی جانور نہیں، میں کس چیز کی قربانی پیش کروں؟ 1 سال کی بکری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے رخصت نہیں ہوگی کہ کوئی دوسرا یہ کام کرے. لہٰذا اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، نماز کے بعد ہمیں کرنا ہے. اور عیدین کے کچھ آداب ہیں. جب عید الاضحیٰ آتا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ نکلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول عید الاضحیٰ کے دن جب نکلتے تھے تو بغیر کچھ کھائے پیے نکلتے تھے. اللہ کے نبی جاتے تھے، نماز ادا کرتے، واپس آتے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور عید الفطر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی کر کے نکلتے تھے. اور دوسری بات، جب آپ جو ہے روانہ ہو رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو یاد رکھیں کہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، واپس آتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے آئیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں. یہ تمام مسئلے تھے قربانی کے تعلق سے. اور اگر کسی بھائی کو کوئی اشکال ہے کہ بھینس کی قربانی اور گائے کی قربانی کا جو مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ وہ نماز کے بعد یا کبھی بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. جو بھی دلائل ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ میں ہر ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جیسے یہ سال ہمیں ملا ہے عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ہمارے درمیان اللہ رب العالمین لے کر کے آئے، اور امن و امان کے ساتھ عید کی خوشیاں ہم اور آپ منائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر ایک شر سے، ہر ایک فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.